السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو سبق نمبر 9 ہے اس کا نام ہے اسکاؤٹنگ۔ اسکاؤٹنگ کیا ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا SLO کیا ہے۔ ہمارا SLO یہ ہے کہ آپ گفتگو کو سن کر اور جو اس کے اہم نکات ہیں، اہم باتیں ہیں، ان پر توجہ دے سکیں، اور امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے، یہ بہت معلوماتی سبق ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اہم نکات کو اپنے پاس ضرور نوٹ کریں گے اور آپ کو آج بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ بچوں، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکاؤٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوجیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے، ان کی وردی جو ہے وہ فوجیوں جیسی ہے، لیکن یہ فوجی نہیں ہیں، یہ فوجیوں کی طرح میدان جنگ میں نہیں لڑتے، بلکہ ملک میں جہاں کہیں پہ بھی مشکل حالات آتے ہیں، یہ وہاں پر لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اب اسکاؤٹ ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نوجوانوں کی عالمی تنظیم ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے جو اسکاؤٹ تنظیم بنائی گئی ہے، اس میں جو اصول متعین کیے گئے ہیں وہ پوری دنیا کے اسکاؤٹس کے لیے بالکل ایک جیسے ہیں، اور یہ خاص طور پر طالب علموں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد ایک برطانوی فوجی افسر رابرٹ بیڈن پاول نے جو ہے وہ رکھی تھی، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کی وجہ سے یہ تنظیم بنائی گئی تھی، اور وہ مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط بنایا جائے۔ انہیں ایسی جو ہے وہ مشقیں کرائی جاتی تھی جس سے وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ ایسی مشقیں کرانے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے تاکہ نوجوان اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ مفید کام سر انجام دے سکیں، اپنے لوگوں کے کام آ سکیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب وہ جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اب اسکاؤٹ تنظیم میں کون کون جو ہے وہ حصہ لے سکتا ہے؟ اس میں لڑکیاں بھی حصہ لے سکتی ہیں اور لڑکے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ لڑکیوں کو گرل اسکاؤٹ کہا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو جو کہ بوائز یہ اسکاؤٹ تنظیم میں حصہ لیتے ہیں انہیں بوائے اسکاؤٹس کہا جاتا ہے۔ اب بچوں، اس تنظیم کے ذریعے سے ان اسکاؤٹس کو بہت سارے کام کرنا سکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خیمہ نصب کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت ایک ایسی جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پر انہیں رہنے کے لیے خیمے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنا خیمہ خود تیار کرتے ہیں۔ انہیں تیرنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ اگر کہیں پر کوئی سیلاب آ جائے اور کوئی ڈوب رہا ہو تو انہیں تیرنا آتا ہو اور وہ تیر کر ڈوبنے والے کو بچا سکیں۔ اس طرح کے انہیں بے شمار کام سکھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہیں عارضی پل بنانا بھی سکھایا جاتا ہے۔ عارضی پل کا مطلب ہے جو وقتی طور پر بنایا جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ اگر سیلاب آ گیا ہے، پل ٹوٹ گیا ہے، لوگ گزر نہیں سکتے، تو ان کو عارضی وقتی طور پر جو ہے وہ ایک پل بنانا سکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ پھر بچوں، ان کو کھانا پکانا بھی سکھایا جاتا ہے، ان کو اپنے کام خود کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے علاوہ اور بے شمار انہیں ایسے کام سکھائے جاتے ہیں جس میں وہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں۔ پھر انہیں زخمیوں کی جو ہے وہ مدد کرنا سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی زخمی ہو جائے تو آپ اس حالت میں ایک زخمی شخص کو کس طریقے سے بچائیں گے، اس کی مرہم پٹی آپ کس طرح سے کریں۔ بچوں، میں آپ کو کچھ اہم نکات جو ہے وہ پیچھے بتا چکی ہوں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ نے صفحہ نمبر 43 سے 45 تک جو ہے وہ آپ نے یہاں تک تعمیری کردار ادا کر سکیں تک جو ہے وہ خود پڑھنا ہے۔ اور اس میں ایک بچہ ہے عثمان، جس کی جو ہے وہ ایک اسکاؤٹ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسکاؤٹ کیا ہوتا ہے، اور اس اسکاؤٹ کا نام ابوذر ہے، اور وہ اس بچے کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہ میں اسکاؤٹ ہوں اور میں کیا کیا کرتا ہوں۔ اور جب آپ اس کو یہاں سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو مزید چیزیں جو ہے وہ
واضح ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلا لفظ ہے خالی نشست۔ نشست کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، وہ آپ کی گاڑی میں بھی آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہو سکتی ہے، گھر میں آپ کی بیٹھنے کی کوئی جگہ ہوگی، اس کو ہم نشست کہیں گے۔ پھر ہے لفظ اگلا ہے وردی۔ وردی کہتے ہیں یونیفارم کو، ٹھیک ہے، جو آپ اسکول میں یونیفارم پہنتے ہیں اس کو آپ وردی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تنظیم ایک ادارے کو کہیں گے جس میں ایک منظم طریقے سے ایک ڈسپلن کے ساتھ اصول و قواعد کے ساتھ جو ایک کام کیا جاتا ہے اس کو ہم تنظیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ بھی دیکھ لیں کہ اسکاؤٹ جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کی ایک تنظیم ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا نوجوانوں، تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو آپ کا اگلا لیکچر ہوگا اس میں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کو انہوں نے کس طریقے سے آگے ان کی جو ہے وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں نوجوان جو ہے وہ کالجوں کے بچے آ جائیں گے، اور جو طالب علم آپ نے چھوٹے بچے پڑھا وہ اسکول کے بچے جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور حادثہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زلزلے کا آپ کو پتہ ہے سیلاب، جہاں پر پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر اگلا لفظ ہے مرہم پٹی کرنا، یعنی کوئی اگر زخمی ہو گیا ہے تو اس کو کیسے دوائی لگائیں گے، کیسے پٹی کریں گے۔ پھر اگلا لفظ ہے طبی امداد، یعنی کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو فوری طور پر اسے جو ہے وہ کون سی دوائی دی جائے گی یا کون سی اس کی ایسی مدد کی جائے گی جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ طبی امداد کا مطلب ہوتا ہے کوئی میڈیسن وغیرہ دے دینا یا مرہم پٹی کر دینا جس سے فوراً جو ہے وہ اس کو آرام آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر عارضی کا میں آپ کو پیچھے مطلب بتا چکی ہوں، جو وقتی طور پر یعنی لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو وقتی طور پر پل بنایا جاتا ہے اسے آپ عارضی پل کہیں گے۔ پھر نصب کرنا کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا۔ اب جو خیمہ جو ہوتا ہے اسے زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا نصب کرنے کا مطلب ہوگا گاڑنا۔ اب یہاں پر ایک جملہ دیکھیں، مختلف مقابلے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی بہت ساری جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، جس میں ان کے بھاگنے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، پہاڑ پر چڑھنے کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسی انہیں مشقیں کرائی جاتی ہیں جس سے وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہو سکیں۔ اب تعمیری کردار کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک کو مضبوط بنا سکیں، اپنے ملک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی معاشرے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر بہت سارے لوگ مل کر رہتے ہیں، یعنی نوجوان سوسائٹی میں اپنے معاشرے کو جو ہے وہ مزید ترقی دے سکیں، ایسے کام کر سکیں جس سے ان کا جو ملک ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اب بچوں آپ اس کو اچھے طریقے سے یہاں تک پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو جتنے نئے الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں ان کو آپ نوٹ بھی کریں، اور اچھا ہوگا کہ آپ نے آج جو اسکاؤٹس کے متعلق نئے باتیں سیکھی ہیں، نئی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی اپنے پاس ضرور نوٹ کریں تاکہ آپ کی ایک جو معلومات ہے اس میں مزید اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے میسج کر کے پوچھیں، میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔